السلام علیکم ناظرین، آج ہم بحث کریں گے کعبہ کا نام کعبہ کیسے پڑا اور کعبہ بیت اللہ کو خانہ کعبہ کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں اور ہم دیکھیں حج کے موقع پر بھی کعبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی لغوی معنی کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنا آغاز اس شعر سے کرتے ہیں: جلوہ افروز ہے کعبہ کے اجالوں کی طرح، دل کی تعمیر کے کل تک تھی شوالوں کی طرح۔ یزدانی جالندھری کے اس شعر کی معنویت سے زیادہ ہماری دلچسپی لفظ کعبہ کے معنی میں ہے۔ کعبہ بیت اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس کے لفظی معنی بلندی یا بلند مقام کے ہیں۔ کعبہ صفاتی نام کیوں ہے؟ اس کے لیے روایت ملاحظہ کریں جس کے مطابق آغاز دنیا میں ہر طرف پانی پانی تھا۔ ایسے میں خشکی کا جو ٹکڑا سب سے پہلے پانی سے نمودار ہوا وہ بلند ہونے کی رعایت سے کعبہ کہلایا۔ بعد میں اس مقام پر بیت اللہ تعمیر ہوا اور اس بلندی کی نسبت سے کعبہ پکارا گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق زمانہ قدیم ہی سے کعبہ کو تقدس حاصل تھا، ایسے وقت میں اس کے گرد کوئی دوسری عمارت تعمیر نہیں کی جاتی تھی اور یوں یہ عمارت متعلقہ مقام پر نسبتاً بلند ہونے کی وجہ سے کعبہ کہلائی۔ اس باب میں ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے اور یہ کہ بیت اللہ کو بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کعبہ پکارا گیا۔ غور کیا جائے تو ان تینوں روایات کا مشترک نقطہ بلندی ہے جو کعبہ کے معنی میں داخل ہے۔ جہاں تک کعبہ کے مجازی معنی کی بات ہے تو کعبہ کی چہار گوشہ مربع طرز تعمیر کی رعایت سے عربی میں ہر وہ مکان اور کمرہ کعبہ کی تعریف میں داخل ہے جو مربع یا چوکور صورت ہو۔ لغوی اعتبار سے کعبہ کی اصل لفظ قعب ہے۔ قعب عربی میں ٹخنے کو کہتے ہیں، چونکہ ٹخنا قدرے ابھرا ہوا ہوتا ہے لہذا اس سے بلندی کا مفہوم پیدا ہوا، پھر اس بلندی کی نسبت سے بزرگی کے معنی پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں میں قعب نام رکھنے کا رواج رہا۔ انگریزی میں عمارت اور کمرے سمیت ہر وہ چیز جو مربع ہو کیوب، کیوبک اور کیوبیکل کہلاتی ہے۔ یورپی ماہرین لسانیات کے مطابق کیوب ابتدائی یونانی زبان میں کیوبوس تھا جو لاطینی میں کیوبوس ہوا اور قدیم فرانسیسی میں کیوبے پکارا کیا، پھر وہاں سے بنا کسی تبدیلی کے انگریزی زبان میں داخل ہوا۔ ہمارے خیال میں کیوب کی اصل عربی کا قاب ہے، یہی وجہ ہے کہ بعض لغات میں کیوبیکل کا ترجمہ کعبہ کعبہ جیسا کیا گیا ہے۔ پھر لفظ قاب ہی سے مقاب بھی ہے جس کا انگریزی مترادف کیوبے ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے کیوبے کی اصل یونان کی بجائے عربی قرار پائی جاتی ہے۔ کعبہ کو بیت اللہ اور خانہ خدا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے معنی اللہ کا گھر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مقدس مقام بیت عتیق بھی کہلاتا ہے۔ عتیق کے معنی قدیم اور پرانا ہے، کیونکہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پہلی اور سب سے قدیم عبادت گاہ ہے، اس لیے اسے بیت عتیق یعنی قدیم گھر بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو قبلہ بھی کہتے ہیں۔ قبلہ کی اصل قبل ہے جس کے معنی میں پہل، روبرو اور متوجہ ہونا شامل ہیں۔ جب ہم دنیا کے کسی بھی مقام سے نماز کے لیے کعبہ کی جانب رخ کرتے ہیں تو ایک طرح سے کعبہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کعبہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور اس رعایت سے قبلہ کہلاتا ہے۔ چونکہ بیت اللہ ایک مقدس اور متبرک مقام ہے اس لیے قبلہ و کعبہ کے معنی میں عزت و عظمت بھی شامل ہو گئے۔ یوں والد بزرگوار سمیت ہر اس شخص کو قبلہ و کعبہ کہا جانے لگا جس سے محبت و عقیدت کا رشتہ ہو۔ دیکھیں میر تقی میر کیا کہہ رہے ہیں: عشق خوباں کو میر میں اپنا مقام، قبلہ و کعبہ و امام کیا۔ شعر میں لفظ امام آیا ہے، برسبیل تذکرہ عرض ہے کہ امام دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا الف کے زیر کے ساتھ امام ہے، اس کے معنی قائد، پیشوا، سربراہ، فوج کا کمانڈر، وسیع اور سیدھا راستہ، مثال اور نمونہ شامل ہے۔ جبکہ دوسرا الف کے زیر کے ساتھ امام ہے اور اس کے معنی فقط سامنے اور موجود کے ہیں۔ اب امام اور امام کے فرق کو علامہ اقبال کے شعر سے سمجھیں: قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام۔